یہود کی جو یہ خصلت تھی، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ کلمات کو اپنی جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ اس کو رکھ دیتے تھے. تو قرآن کے اندر تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کے اندر بہت ساری معنوی تعریفات ہوئی ہیں. تو معنوی تعریف کیا ہوئی ہے؟ جو معنوی تعریف مختلف مقامات پر ہوئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ایک رسم یہ تھی کہ اگر ایک ساتھ کوئی 3 طلاق دے دیتا تو اس کی بیوی کو وہ جب تک حلال نہ کرواتا اس وقت تک وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی تھی. اب مسئلہ تھا ایک ساتھ 3 طلاق اور حلالے کا. قرآن نے اس کا علاج کیا دریافت کیا؟ قرآن نے کہا کہ المطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، عورتیں 3 ادوار تک، 3 مراحل تک انتظار کریں. اگر حمل والی ہوں تو پھر بچے کی پیدائش تک وہ انتظار کریں، حمل کو نہ چھپائیں. اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر صلح کی شرط پر زیادہ ان کو لوٹانے کے حقدار ہیں. یعنی ان کو لوٹا سکتے ہیں عدت کی پوری مدت میں. شرط کیا ہے؟ صلح. شرط کیا ہے؟ اصلاح. شرط کیا ہے؟ معروف. شرط کیا ہے؟ باہمی رضامندی. تو باہمی رضامندی، باہمی اصلاح، باہمی صلح، معروف طریقے سے، یہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو ایک ساتھ 3 طلاق کا جو حلالے والا معاملہ تھا یہ تو کچھ اڑ گیا. یہ تو اس آیت کے اندر یہ مسئلہ رہا ہی نہیں. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک طلاق کوئی دیتا تو وہ بار بار رجوع کر سکتا تھا. طلاق دے دی، عدت سے پہلے پھر رجوع کر لیا، پھر دے دی. تو اس ظالمانہ قانون کو بھی، جو جاہلیت کے قانون تھا، اس کو ختم کر دیا کہ صلح کی شرط پر عورت راضی نہ ہو تو آپ رجوع نہیں کر سکتے. اب صلح کی شرط اور عدت کے اندر رجوع کے قانون سے حلالے کا تصور بالکل ہی ملیا میٹ ہو گیا. پھر قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ لوگ بہت زیادہ تضادات پاتے. اب یہاں پر آیت نمبر 228 کے اندر، البقرہ 228 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ عدت میں، پوری عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے صلح کی شرط پر. تو کیا قرآن میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی آیت کے اندر 229 کے اندر اس کے ساتھ اس کے بعد متضاد حکم نازل کرے؟ طلاق و مرتان فامساک بالمعروف او تسریح باحسان. 2 مرتبہ طلاق بول دیا، تیسری مرتبہ طلاق بول دیا تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا. اگر واقعتاً جو مولوی کہتا ہے یہی ہے تو وہاں عدت میں صلح کی شرط پر رجوع، اور یہاں پر عدت کے اندر رجوع کا دروازہ 3 مرتبہ طلاق کے بعد بند. تو قرآن کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے کہ اور کسی انسان کی کتاب میں بھی اتنا تضاد نہیں ہو سکتا کہ پہلا جملہ کچھ اور ہو اور اگلا جو ہے نا عبارت کچھ اور ہو.
اتنا تضاد کسی انسانی، لیکن چونکہ مولوی یہ مفاد پرست بن چکا ہے، یہ قرآن کو ماننے کی بجائے یہ اس نے اپنے لیے تجارت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع بنایا ہے، اس لیے وہ قرآن کو مانتا نہیں ہے، چاہے قرآن کے اندر اس کی وجہ سے تضاد کیوں ثابت نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مرتان کا معنی ہے پہلی مرتبہ پہلے حیض طور، پھر دوسری مرتبہ حیض طور، پھر تیسری مرتبہ پھر طور حیض، اس کے بعد طور۔ تو یہ جو ادوار ہیں، حیض کے اندر تو ویسے بھی قربت نہیں ہوتی ہے، حیض کے اندر قربت کا کوئی، اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ، تو جو طور کا زمانہ ہے وہ جب آتا ہے تو اس کے اندر اگر وہ اس کے قریب نہیں جاتا ہے، جیسے روزہ رکھتا ہے، یہ 1 مرتبہ کی طلاق ہو گئی۔ پھر دوسرے طور کے اندر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے، پھر تیسرے طور کے اندر رکھنا چاہو یا چھوڑنا چاہو، اگر رکھنا چاہو یا چھوڑنا چاہو، اگر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر لیا تیسرے طور میں، تیسری مرتبہ طلاق دے دی، تیسرے طور کے اندر دے دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے جو ہے نا رجوع حلال نہیں ہے، یہ مولوی نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے کسی نے جب پوچھا کہ بھئی یہ تیسری طلاق قرآن میں کہاں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسریح بِإِحْسَان، طلاق مرتان فإمساک بمعروف، اور تسریح بِإِحْسَان، تسریح بِإِحْسَان تیسری طلاق ہے۔ تیسری طلاق کے اوپر بھی عدت کے اندر اللہ نے رجوع کا، اگر 2 مرتبہ طلاق کے رجی کا حکم مولوی بیان کرتا ہے، یہ بھی غلط بیانی کے کام لیتا ہے۔ صلح کی شرط کے بغیر رجوع کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ نے یہاں کیا کہ فإمساک بمعروف، اگر روکنا ہے 1 مرتبہ طلاق کو، 2 مرتبہ ہو، 3 مرتبہ ہو، تو کس سے روکنا ہے؟ معروف طریقے سے روکنا ہے، یا تسریح بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اب پہلے مرتبہ میں طلاق دے دی، دوسرے میں دے دی، تیسری مرتبہ میں اگر روک لیا تو بھی ٹھیک ہے، معروف طریقے سے صلح کی شرط پر۔ اگر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو پھر یہ تیسری طلاق ہے۔ اب اس تیسری طلاق کے اندر بھی عدت کے اندر رجوع کے لیے اللہ نے نہیں منع کیا ہے۔ یہی جو آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 29 کے اندر بھی یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جب پہلی مرتبہ طلاق دے دی، دوسری دے دی، تیسری دے دی، مرحلہ وار دی، عدت کے مطابق دی، عدت جیسے 3 روزے رکھتے ہیں، 3 مہینے اس طریقے سے گزارے، تیسری اس کے اندر فیصلہ کیا، اب اگر کوئی چیز اس کو دیے تو اس کو واپس لینا جائز نہیں، اگر واپس لی تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک شرط پر جائز ہے کہ اگر آپس میں رابطے کا ذریعہ ہو اور دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کے حدود کو یہ توڑ دیں گے، اور پھر فیصلہ کرنے والوں کو بھی یہ خوف ہو کہ اگر وہ چیز واپس نہیں کی گئی پھر اس چیز کو واپس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ عورت کی طرف سے فدیہ کیا جائے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ آئندہ رجوع نہیں کرتا ہے، تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی تھی تو پھر اس کو اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنے دی جاتی تھی، تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نہ بیوی کی چاہت ہے نہ تمہاری چاہت ہے اور تم لوگوں نے آپس میں رہنا نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے لیے پھر رجوع کرنا حلال نہیں ہے حتیٰ کہ دوسری جگہ شادی کر لیں۔ اب یہ اتنی واضح باتیں ہیں کہ یہاں پر ایک اشکال پیدا بات صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ
اس کی بھی قرآن میں تردید آئی. کیا تردید آئی؟ کہ آیت نمبر 30 کے اندر جو کہا کہ اگر صلح نہیں کرنی ہو تو اس کو دوسری جگہ شادی کرنے دو، تمہارے لیے جائز نہیں. آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 232 کے اندر پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ عدت کی تکمیل کے بعد بھی معروف طریقے سے بہن کی رضامندی سے رجوع کر سکتے ہیں.